میرے ابا کا مکان چھپروں کا تھا، حضور کے نانا حضرت حضور کی ماں کہہ رہی جب میں چھوٹی تھی تو اگر پاؤں کے نیچے کوئی پتھر چبھتا تھا، کنکری چبھتی تھی تو درد ہوتا تھا. کہہ رہی پھر میں بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، میرا رشتہ عبداللہ سے ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، حضرت عبداللہ کے گھر میں چلی گئی. ان کے گھر میں جب رہتی تھی نا، کبھی کبھی ننگے پاؤں اگر ہو جاتی تھی تو پاؤں میں پتھر چبھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. مگر جس رات میں نور محمدی میرے پیٹ میں آیا، یہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، اس کے بعد اب جب بھی میں چلا کرتی تھی، ننگے پاؤں چلا کرتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر تو پتھر، کنکر تو کنکر، اگر کانٹا بھی آتا تھا تو چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے نبی ابھی پیٹ میں ہے. اب کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے ہمارے یہاں خاندان قریش میں ایک کنواں تھا، کنواں، اس کنویں سے عورتیں پانی بھرتی تھی. اب تو عورتیں کنویں سے پانی بھر کے تھوڑی پلا رہی ہیں، آدمیوں کو خون پی رہی ہے. عورتیں کام کرتی تھی اس وقت، کنویں سے پانی بھرتی تھی. میرے نبی کی ماں پیٹ میں نبی ہے اور کنویں سے پانی بھرنے چلی. اللہ. اب جب کنویں پر پہنچی، توجہ رکھنا، عورتیں لائن میں لگی ہوئی پانی بھر رہی تھی، میرے نبی کی ماں بھی کھڑی ہو گئی. اب تو کنویں ہی ختم ہو گئے جناب، نل چلاتے چلا دیے، کہتی ہاتھ تو گریا ہاتھ، اب تو بس کپڑے دھوئے گی. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، 1.5 تھیلی کی جگہ 2 ڈالی، بٹن دبایا، کپڑے پار. مگر میرے نبی کی ماں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے کھڑی ہے. ایک عورت نے بھرا، دوسری نے بھرا، تیسری نے بھرا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، جیسے جیسے نمبر آتا گیا بھرتی چلی گئی. اب میرے نبی کی ماں آگے بڑھتی گئی. جب میرے نبی کی ماں کا نمبر آیا، ذرا یہ سننے کی بات ہے، کنویں کے من پہ میرے نبی کی ماں اب جب پہنچ جاتی ہے، پیٹ میں نبی ہے، دل میں خیال آیا، اے آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے پہنچ گیا ہو، تیری رسی چھوٹی پڑ جائے، پانی تلی میں چلا گیا ہو، تیرا ڈول چھاگل وہاں تک نہ پہنچے. اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے. حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنے برتن کنویں کے من پر رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد جب میں نے کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے ایک آواز آتی ہے، اے کنویں کے پانی دیدار کر لے، نبیوں کے سردار کی ماں کا دیدار کر لے. یہ نبیوں کے سردار کی ماں حضرت آمنہ کا دیدار کر لے. وہ قسم کھا کر کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے جیسے ہی کنویں کے اندر سے پانی نکلا اور میرے برتنوں کو بھر کر کے چلا گیا. لگاؤ بھائی نعرہ لگاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد. بیچارے یہ 2 ہار اور کم سے کم 15 گلے مارے مارے پھر رہے. ایسا کرتا ہوں اب ان 2 ہاروں کمیٹی والے بہت بڑے سخی رکھتے مجھے. بیٹا ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ 2 ہی ہار ملے تھے؟ اتنے مولانا کبھی ان کے گلے میں تو کبھی میرے میں. اب میں امام صاحب کے گلے میں ڈال لیا اور کسی کے گلے میں نہیں. کیا ارادہ آپ لوگ بتاؤ؟ اچھا کہہ رہے میری بھی پڑھ چکا تھا. کتنے خوش قسمت ہے یار یہ. میں آپ کو ڈال کے گھر جائیے بھائیو، آ گئے دولا میاں. اب سنو نہیں تو بیچارے یہ ہار ختم نہیں ہوتے یار. ہار
کہتے ہوں گے کہاں چکر میں پھنس گئے آج ہم یار، مگر کمیٹی والوں نے بھی کہا دریا بہا دیے آج. بیٹا کچھ زیادہ ہو گئے تھے، ایک ہی لیا تھا یار. چلو ذرا میرے دوست، یہ جو ہرا کرتا پہنے ہوئے کھڑے یہ لا رہے ہیں سب کو. محمد انس، اتنا پیارا بچہ نا. ہاں آیا حاجی میں حضرت خانہ حضرت خانی، بہت پیارا بچہ. محنت بہت، ارے دو ہاتھ سب کے گلے میں ڈال دیے، محنت کے ساتھ کر رہا. امام صاحب اپنی ہیلپ میں لگے ہوئے ہیں. چلو توجہ رکھو میری طرف. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں خاموش، اللہ برکت فرمائے. حضرت آمنہ کنویں پہ آواز آئی، آواز آئی اے کنویں کے پانی، نبیوں کے سردار کی ماں کا دیدار کر لے. کنویں کا پانی نکلا اور برتنوں کو بھر گیا. اب عورتوں نے دیکھا نا، عورتیں کہنے لگی آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے، ہمارے بھی برتن بھروا دو. آمنہ بولی یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے پیٹ میں نور محمدی ہے اس کا کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بریلی کے امام بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. حضرت آمنہ بولی میرا کمال نہیں ہے، پیٹ میں نور محمدی اس کا کمال ہے. ابھی نبی پیدا نہ ہوئے جب کی بات بتا رہا ہوں. عورتیں بولی آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو. اچھا عورتیں پھسلتی بہت جلدی، اگر کوئی میاں آ جائے نا میاں، پھر دیکھو کہ تو چل میں چلو پتہ چل جائے میاں تعویذ بانٹ رہے ہیں، پھر تو پوچھو مت. اور بعض میاں اتنا بڑا گنڈا ہے، ہاں اتنا بڑا ڈکیت ہے، سب سے زیادہ اسی میاں کو مارا جا رہا ہے. اچھا میں اس لیے بول دیتا ہوں کیونکہ میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، مگر میں نقلی میاں کی بات کر رہا ہوں. پاؤں پھیلا دیے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، پاؤں دباتے دباتے گوشت پھلا کر دیا، بالکل پھلا، اور وہ سمجھ رہی ہیں میاں سے فیض مل گیا. فیض کیا ملے گا، میاں تو خود منحوس ہے. فیض کیا ملے گا؟ تمہارے گاؤں میں رسول پور والوں اگر کوئی ایسا میاں آ جائے نا جو بدتمیزی کرتا ہو تو دو چار عورتیں ذرا موٹی تازی مل جائیں، پاؤں نہ دبائیں، اس میاں کا گلے ہی دبائیں، ختم کریں. بہت حالت خراب کر دیے. مگر میرے نبی کی ماں سے کہنے لگی آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمنہ بولی تم بھی رکھ دو. ساری عورتیں آئیں، آ کر کے انہوں نے اپنے اپنے برتن رکھے. اب پانی نہیں آتا، پانی نہیں آتا. اب سب کہہ رہے ہیں آمنہ پلاؤ نا پانی دو. حضرت آمنہ نے کنویں کے اندر پھر جھانکا، اور جیسے ہی کنویں کے اندر جھانکا تو آواز آ گئی وہ کنویں کے پانی آمنہ ہے، یہ آمنہ یہ نبیوں کے سردار کی ماں ہے، ماں دیدار کر لے. کنویں کا پانی نکلا اور ساری عورتوں کے برتنوں کو بھر گیا. اللہ، یہ میرے نبی کی ماں. اب سنو آگے اپنی جگہ. میرے نبی پیدائش سنو. میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پہ تشریف لائے.
جب میرے نبی نا ماں کے پیٹ میں تھے تو تبھی باپ کا انتقال ہو چکا. حضرت عبداللہ باپ کا نام انتقال ہو چکا. دادا میرے نبی کے رہ گئے تھے تو ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے بیٹا عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے, بہو پیٹ سے امید سے ہے. دعا کرتے تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے, دعا کرتے تھے اپنے انداز میں, دعا کرتے تھے, کہتے تھے کاش میری بہو کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ میرے عبداللہ کی نسل چل جائے. بس بیٹا آ جائے, بیٹا, یہ دعا مانگا. مگر کیا پتا تھا یہ بیٹا ایسا بیٹا ہوگا, نسل نہیں, کائنات ہی ان کے صدقے میں چلتی ہے. سبحان اللہ. ایسا بیٹا ہوگا, چاند اور سورج انہی کے صدقے میں بنے, زمین و آسمان انہی کے صدقے میں بنے, کائنات کا ذرہ ذرہ انہی کے صدقے میں بنا. اب 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں میرے نبی تشریف لیا. اور جس رات میں, جس صبح میں نبی پیدا ہوئے نا, تو حضرت آمنہ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے جو تیل منگا کر کے چراغ میں ڈالنے کی اور روشن کرنے کی. مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ پتہ چلے پیدا ہونے والا بچہ نورانی ہے. جب نبی پیدا ہوئے تو نور ہی نور ہو گیا. فرماتی ہیں خرج منی نورا, مجھ سے نور نکلا, اور جو راستے میں اونٹ چل رہے تھے نا اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے ان اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. فرماتی ایسا لگتا تھا جیسے چاند ستارے نا بالکل یہاں پہ نیچے آ گئے, نیچے جیسے کنکوں میں لگے ہوئے تھے. فرما رہے تھے اب عبداللہ عبد المطلب جو تھے نا میرے نبی کے دادا کعبے میں تھے, خبر مل گئی تمہاری بہو کے یہاں بیٹا آیا. اور خوشی کے مارے دادا چھوٹ گئے, دوڑتے ہوا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا بیٹی بہو آمنہ. جی ابا. کہا بیٹا میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی آئی. کہا جی. کہا بیٹی بہو اگر اجازت تو میں اندر آ جاؤں. حضرت آمنہ نے کپڑے سنبھالے, بہو کی کپڑے سنبھالے. کپڑے سنبھالنے کے بعد میرے نبی پہ ایسے کر کے کپڑا ڈھک دیا. نبی پہ کپڑا ڈھکا تو اندر سے روشنی نکل کے نا پورے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھے. عبد المطلب بعض لوگ آتے ہیں نا 50 کا نوٹ دے کے نکل جاتے ہیں, منہ بند کرنا ہوتا ہے مطلب کہ کچھ قیومت ہم جا رہے ہیں. کیونکہ میں بھی تقریریں کرتے کرتے سب جان گیا. جب میں نعت پڑھنا شروع کرتا ہوں نا, میں یا کوئی شاعر اگر نوٹ آنا شروع ہوتے تو کہتے ایک شعر اور سن لو. بولے بس زیادہ ایک شعر اور, پھر نوٹ آ گیا, بولو آخری ہے بس یہ شعر پڑھ جاتے ہیں. تو ایسے معاملہ یہ جانے والے چلے جاتے ہیں. لیکن سنو, حضرت آمنہ کہنے لگی ابا آ جائیے. عبد المطلب اندر آئے تو روشنی کمرے میں تھی, مگر ایسی روشنی جو چراغ اور لیمپ کی نہیں تھی. اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ چراغ کہاں سے جل گیا, ڈبی کہاں سے, لائٹ وائٹ چلتی ہے, ڈبی کہاں سے جل رہی ہے, چراغ کہاں سے جل رہا. اب میرے نبی ابھی ایک دن کے بھی نہیں ہوئے مگر سمجھ گئے. میرے نبی تھوڑے سے ہلے, پاؤں کا انگوٹھا کھول دیا. پاؤں کا جب تلوا کھلا روشنی بڑھ گئی. عبد المطلب کی نظر پہنچ گئی, کہنے لگے بیٹی بچہ تو بڑا نورانی ہے, جب تلوے کا ہی عالم ہے تو چہرے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ زندہ باد. بریلی کے امام کیا بولے, جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات. سبحان اللہ. پیار سے بولو بیٹا. سبحان اللہ. جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات. کہو یا رسول اللہ. جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب لوگ کہنا ہمارا نبی, ہمارا اور اگر نبی. آقا کہہ دے میرا غلام ہو گیا کام. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی.
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے نبی سمجھ گئے کہ میرے دادا کیا دیکھ رہے ہیں. اور یار میری سمجھ میں نہیں آتی وہ مولانا کیسے ہیں. ان مولاناؤں سے تم بہت اچھے ہو. ان مولاناؤں سے تم بہت اچھے ہو. وہ مولانا کتابیں پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں وہ نبی نا ہماری طرح ہے ہماری طرح. اس بھوتڑے سے یہ پوچھو تیرے چہرے پہ 2:30 بج رہے ہیں. تیرے ناک کا پکوڑا پیجامہ اتنا اونچا لگ رہا اپنے گھر میں پڑا. ارے ذرا سوچو اس سے پوچھو نبی تمہاری طرح. اسی لیے پوچھ لیا بھیا بتائیے کیوں. بولے نبی کے 2 ہاتھ تو ہمارے بھی 2 ہاتھ, نبی کے 2 کان ہمارے بھی 2 کان, نبی کی 2 آنکھیں تو ہماری بھی 2 آنکھیں. اچھا میرے نبی نے حضرت جابر کے یہاں گوشت بن رہا تھا تھوک دیا تھا تو برکتیں ہی برکتیں ہو گئی. جو یہ کہتا ہے نا نبی ہماری طرح اس سے کہیے تمہارے یہاں گوشت پکتا ہو تو کوکر میں تھوک دیو 1 مرتبہ تو بیوی تھوتڑا بگاڑ دے گی مارتے مارتے. تب بتائے گی تو کس کی طرح ہے. ایک نہیں گنے گی اتنی جھاڑو مارے گی اتنی جھاڑو اتنا مارے گی یا پھر نہیں کہے گا نبی کس کی طرح. ارے ہاں نبی کا ہاتھ اٹھے تو چاند اور سورج پلٹ آئے. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے چاند تو ٹکڑوں میں بٹ جائے اور تیرا ہاتھ اٹھے تو کبھی کسی کا گلا گھونٹ رہا کبھی کسی کا گنا توڑ رہا. نبی کا پاؤں اٹھے تو 7 آسمان سے پار چلے جائیں اور تیرا اٹھے تو زمین پہ گریا. ہو سکتا کیا. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھتا ہوں میں شعر پورا کروں مجمع میں کس کے نعرہ یاد ہے. انشاءاللہ ضرور وہ نعرہ لگائے گا. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. بے شک سبحان اللہ. ارے واہ للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کہنے لگی ابا جان نورانی بچہ ہے. کہا بیٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ میری طرح ہے یا اپنے ابا کی طرح ہے یا اپنی ماں کی طرح ہے. حضرت آمنہ کہنے لگی ابا جان اگر اس بچے کی طرح کوئی ہو تو میں مثال دوں اس بچے کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. اب کہا بیٹی بہو آمنہ جی ابا بیٹی میں یہ چاہتا ہوں
سے گود میں لے لی. دادا تھے نا دادا, دادا مچلتے بچوں کے لیے. ابا جان لے لیجیے, کپڑا ہٹایا میرے نبی کو گود میں لے لیا. اب نبی گود میں ہے, عبد المطلب سینے سے لگا کے سکون حاصل کر رہے ہیں. عبد المطلب کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں کہیں پر لے جاؤں. ابا جان لے جائیے, مگر ایک منٹ, اب میرے نبی کی ماں نے میرے نبی کے اوپر کپڑا ڈھک دیا. عبد المطلب گود میں لے کر کے اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہر پہ نہیں لے کے جا رہے, ندی پہ لے کے نہیں جا رہے, پارکنگ میں لے کر کے نہیں جا رہے. میرے نبی سیدھے لے کر کے خانہ کعبہ, میرے نبی کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف ان کے دادا چلے. عبد المطلب چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک قدم رکھا, دو قدم رکھے. اب بتاؤ کپڑے کے اندر اگر کوئی بچہ ہو تو کیا کوئی پہچان سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جو لوگ میرے نبی میں کمیاں نکالتے ہیں, رسول پور کے غیور مسلمانوں, ان کو جواب دے دینا, ان کو بتا دینا میرے نبی کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب میرے نبی کو دادا گود میں لے کر کے جا رہے ہیں. جیسے ہی خانہ کعبہ میں پہنچے, خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے سارے کے سارے تھر تھرا کر کے گر گئے. اور جیسے ہی گرے, میرے نبی کے دادا نے گود میں نبی ہے, خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھا. ایک قدم باہر ہے, دوسرا قدم اندر ہے. خانہ کعبہ کی دیوار بول اٹھی, خانہ کعبہ کی چھت بول اٹھی, خانہ کعبہ کی زمین میلاد پڑ اٹھی. خانہ کعبہ کی در و دیوار میرے نبی کا میلاد پڑھ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے ولد النبی المختار, جان نبی المختار. خانہ کعبہ کہہ رہا تھا با اختیار نبی آ گئے, غیب کی خبریں دینے والے نبی آ گئے. خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرانے والے نبی آ گئے. عبد المطلب نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, ادھر دیکھا نہیں, ادھر دیکھا نہیں. خانہ کعبہ کی دیواروں سے یہی آواز آ رہی تھی. جمیل قادری بولے, کیا بولے؟ بت شکن آیا, یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت ہے, اور اگر شادی نہیں ہو تو چاند سی دلہن عطا فرمائے, ایسی چاندی جو سیرت میں اچھی ہو, جس کا ایک ایک قدم پاکیزہ, گھر میں نور برسے, رحمتیں برسے. تم سب رسول پور والوں, تم نے دل خوش کر دیا, تمہارا بھی دل خوش ہوا نہیں ہوا؟ جی جی. اب میرے نبی کو خانہ کعبہ میں لے گئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد مت پڑھو, میلاد پڑھنا غلط ہے, ان سے کہو خانہ کعبہ پہ فتویٰ لگاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ. خانہ کعبہ نے میلاد پڑھا, کس نے پڑھا بولو؟ خانہ. اب ذرا سنو, ایک بات اور بتاتا ہوں. یہ میرے نبی کی ماں, پیدا کرنے والی, جنم دینے والی ماں. ایک ماں کا ذکر اور آتا ہے جو دودھ پلانے والی, ان کا نام حضرت حلیمہ آتا ہے. آئے ہائے, دائے حلیمہ کی تھوڑی بات سنو. سننا چاہ رہے ہیں ختم کر دو لوگ, سننا چاہ رہا سب لوگ, تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا. اب چپ جا کرو, فوراً چپ جاؤ. میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت حلیمہ, انہوں نے پالا نا. ایک شعر یاد آ رہا, جی جی. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز
کرتے ہیں. واہ 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 کیا بات ارے کیا بات اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اللہ زندہ باد زندہ باد تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا. اچھا ناظرین صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ تمہارا رومال بڑا پیارا. نہیں ایسا تو نہیں ہے پیٹھ پہ کوئی فوٹو ہو اس سے یہ باندھ کے لائے ہو. اچھا پوری برسات تمہاری پر ہو رہی ہے نا. اور یہ میرے بھائی ہیں. ایسا لگی نہیں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں حضرت کا دوبارہ. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. واہ بات پیچھے سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو بے شک پالا سبحان اللہ ہے. تم نے دونوں سبحان اللہ سبحان کے اللہ بادشاہ کو پالا پالا ہے. ہے. حضرت حلیمہ نے پالا تھا نا مگر اس کا پلٹ سنو. پلٹ سنو. ظاہراً تمہارا میچ یار بڑا پیارا ہے. بے شک کہاں کا ہاں؟ سنبل کا. نام کیا تمہارا؟ اظہر. اچھا ٹوپی لگایا کرو چل سن ٹھیک ہے. ہاں آ جاؤ. ارے نوٹ دینے کے لیے نہیں بلا دو یہاں بیٹھنے کے لیے. اچھا میں آپ کو مطلب کھڑے تھے تو میں نے آ جاؤ آ جاؤ. میں آگے نہیں بلا رہا. اللہ جزا میرا مطلب تھا آ جاؤ. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا. بابا ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. سبحان اللہ زندہ باد. اب میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئیں. بہت ساری عورتیں لینے کے لیے آئیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کمزور اونٹنی تھی تو اونٹنی میں طاقت آ گئی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور سوکھے ہوئے پیڑ ہرے ہو گئے. جن درختوں پہ پھل نہیں تو ان پہ پھل آ گئے. جو پھل سوکھ چکے تھے وہ تر و تازہ ہو گئے. ہر طرف ہریالی ہریالی. جس سال نبی پیدا ہوئے تھے اس سال سب کے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنی. بولو سنی نہیں سنی؟ مگر اس سے تھوڑا سا ہٹ بچ کے یہ سن چکے ہو مگر وہ بات جو سنی ہوگی لیکن کم. کیا حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو لے لیا اور عورتوں نے مالدار مالدار سمجھ کے بچے اپنا لیا. حلیمہ کو میرے نبی اور یہ پتہ نہیں آج حلیمہ کی قسمت جاگ گئی.
حلیمہ میرے نبی کو لے کر کے جب اونٹنی پہ بیٹھی تو اونٹنی چلی. اب حلیمہ کے دل میں خیال آیا, میری طرف توجہ, مکہ کی سرحد پر, مکے کی سرحد پر جب حلیمہ پہنچی دل میں خیال آیا, اے حلیمہ تو اتنی مالدار تو نہیں ہے, اتنی پیسے والی تو نہیں ہے, اے حلیمہ تیرے پاس اتنی دولت نہیں, اتنا روپیہ نہیں, تو جیسے تیسے کر کے روپیہ اکٹھے کر کے مکہ آ گئی ہے. ایک مرتبہ آ گئی ہے حلیمہ, پھر پتہ نہیں کبھی آنے ملے یا نہ ملے, تیرے پاس پیسے دولت نہیں ہے. اب تو مکہ آئی گئی ہے تو مکے میں خانہ کعبہ بھی تو ہے, ارے جا تو رہی ہے, جاتے جاتے خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتی چلی جا. حضرت حلیمہ کے دل میں یہ خیال آیا, حلیمہ نے اپنی اونٹنی کو موڑ دیا, میرے نبی گود میں ہے, آمنہ کے لال گود میں ہے, محمد الرسول اللہ گود میں ہے, کپڑا ڈھکا ہوا ہے. جس نبی کی محبت میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہو سنو, کپڑا ڈھکا ہوا ہے, میرے نبی حضرت حلیمہ کی گود میں ہے. حلیمہ خانہ کعبہ کی طرف چلی, خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلی. جیسے ہی حلیمہ خانہ کعبہ پر پہنچتی ہے, اب خانہ کعبہ کے مطاف میں حضرت حلیمہ جب طواف کرنا شروع کرتی ہے, میرے نبی گود میں تھے, حلیمہ طواف کر رہی ہے, میرے نبی کی ماں جیسے ہی طواف کر رہی ہے, اگر نبی کی ماں ادھر ہوتی ہے حضرت حلیمہ تو خانہ کعبہ ادھر کو جھک جاتا ہے, حلیمہ ادھر آتی ہے تو خانہ کعبہ ادھر جھک جاتا ہے, حلیمہ ادھر جا رہی ہے تو خانہ کعبہ ادھر جھکتا ہے, جدھر جدھر حلیمہ جا رہی ہے خانہ کعبہ جھکتا چلا جا رہا ہے. حلیمہ بھی چکر میں ہے, یہ کیوں جھک رہا ہے, سارے لوگوں نے دیکھا, سارے لوگوں نے مشاہدہ کیا, سمجھ گئی یہ خاتون پتہ نہیں کون خاتون ہے, دنیا کا انسان اگر جھکتا ہے تو کعبے کی طرف کو, لیکن کعبہ اس خاتون کی طرف کو جھک رہا ہے. حضرت حلیمہ کے پاس سارے لوگ آ گئے, اے خاتون کہاں رہتی ہو, اے خاتون تمہارا نام کیا ہے, اے خاتون تمہارا بایو ڈاٹا کیا ہے, خاتون اپنے بارے میں بتاؤ. حضرت حلیمہ کہنے لگی مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, کسی طواف کرنے والے سے نہیں پوچھا جاتا, تم میرے بارے میں ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہو. کہا اس لیے جب سے کعبہ بنا اگر دنیا جھکتی ہے تو کعبے کی طرف کو جھکتی ہے, لیکن آج کعبہ تمہاری طرف کو جھک رہا ہے. حلیمہ کہنے لگی غلط, یہ کعبہ میری طرف کو نہیں جھک رہا ہے تو پھر کس کی طرف کو. حلیمہ بولی دیکھو میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے, یہ کعبے کی طرف کو جھک رہا ہے, جس کی ترجمانی علامۃ الزمان فرید الابان ملحد النظارے سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, خواجہ کا ہندوستان, رسول پر کا سنی مسلمان, نعرہ حیدری, حضرت علامہ سید مقامر امان صاحب قبلہ. میرا نام بھی نہ اتبا, پھر حضرت علامہ مولانا مفتی سید, اتنا سانس ٹوٹ گیا اور نام اب بھی نہیں آیا. سیدھا سیدھا وہ تو یہ لوگ مرغے کھاؤ گے, مرغے کی ٹانگیں, اس لیے اتنی سانس روک لیں. میری طرف توجہ بچوں, میری طرف اعلان ہوتا ہے نا, اعلان تو لکھ کے دیتے ہیں کہ بولے پیر طریقت رہبر شریعت جلسہ ہو رہا, جلدی آنا, کون کون آ رہا ہے, حضرت علامہ مفتی حافظ قاری رہبر. جب تک رکشہ جیپ نکل جاتی ہے ان کے باہر اور نام اب تک نہیں آیا. ایسا کئی جگہ ہو چکی. اب سمجھ گئے بیٹا, ہاں دھیان رکھو.
کیونکہ نام اس سے بڑا ہے۔ ایک گاؤں کی بات بتاؤں، سننے کی بات ہے، وہاں پیر صاحب آئے تو ان کا ٹرین کا ٹکٹ نہیں بن گیا تھا، تو گاؤں والوں کی ٹی ٹی سے تعلقات تھے، بولے ہم بنوا دیں گے صاحب، بولے ٹھیک ہے۔ اس نے بات کی، یار ہمارے پیر ہیں، گرو ہیں، ایسا ایک ٹکٹ چاہیے، بولے ٹھیک ہے آج میں جگاڑ کروں گا۔ بولے 2-3 مریض پہنچ گئے، بولے نام لکھو، بولے نام لکھاؤ، لکھا، بولے پیر طریقت، اس نے لکھا پیر طریقت، بولے اور، بولے رہبر شریعت، بولے اور، بولے حضرت علامہ مولانا مفتی، ہاتھ جوڑ کے بولا ایک ٹکٹ کی بات ہوئی، ایک ٹکٹ کی بات ہوئی تھی اور تم نے لائن لگا دی۔ چلو، میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی حضرت حلیمہ؟ کہنے لگی یہ میرا کمال نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حاجیوں آ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بابا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات یہی تو سنو، جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح، ان سے کہیے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، بارش آ رہی ہے، صحیح کہہ رہے تھے یار یہ رومال والے، اب تو تمہاری بات صحیح ہو گئی، اب سب مگر یہ تو لکھتے رہے آنا کریں گے رومال والے، تم کہاں سے بھیگ رہے ہو یا بولے چلو ادھر چلو کوئی بات نہیں، توجہ رکھو میری طرف۔ میرے نبی کی ماں، اب حضرت حلیمہ کی دوسری بات سنو، حضرت حلیمہ نے نبی کو وہاں لٹا دیا اور سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لوں مقام ابراہیم پر، اور نماز پڑھ کر نبی آرام سے لیٹے، فرشتے دیدار کر رہے ہیں۔ اب حلیمہ نے سوچا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گی، پھر اس کے بعد جو کعبے کے ایک کونے میں دیوار میں حجر اسود لگا ہوا پتھر، اس کو چوموں گی، حاجی لوگ اس کو چومتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو لے لوں گی چل دوں گی۔ حضرت حلیمہ نے نماز پڑھ لی، سیدھی سیدھی خرامہ 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 جا کر کے خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، اس کی چوکھٹ کو۔ اب جب چوکھٹ کو بوسہ دے لیا، چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگ لی، اب حجر اسود کی طرف کو جب آئی تو دیوار میں حجر اسود نہیں، حجر اسود نہیں۔ اب حلیمہ نے ادھر دیکھا نہیں، ادھر دیکھا نہیں، نیچے دیکھا نہیں، اوپر دیکھا نہیں، حجر اسود نہیں۔ حلیمہ نے سوچا چلو میری قسمت میں چومنا نہیں تو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو دوبارہ چوم لیتی ہوں، چوما، اور چومنے کے بعد اب ذرا سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے نبی کی طرح سن لے، حجر اسود جب حلیمہ سیدھی میرے نبی کو لینے کے لیے گئی، اٹھانے کے لیے گئی، تو جو حجر اسود خانہ کعبہ کی چوکھٹ میں، خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہوتا تھا، اب وہ وہاں نہیں بلکہ میرے نبی کے تلوے چوم رہا۔ کیا کر رہا بولو؟ تلووں کا بوسہ دے رہا۔ کبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اب میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ اپنے گھر لے گئی۔ اب سننے کی بات، ہاں ادھر بولو تھوڑا، بچوں بولو نہیں، حضرت حلیمہ گھر لے گئی، ہاں گھر لے گئی، توجہ توجہ، پھر میں ہٹ جاؤں گا ورنہ۔ حضرت حلیمہ گھر لے گئی۔ اب جب سے میرے نبی حضرت حلیمہ کے گھر گئے نا، اس وقت سے لے کر کے حلیمہ نے چراغ نہیں جلایا گھر میں، نبی رہتے تھے تو رات کو روشنی رہتی تھی، اجالا رہتا تھا۔ عورتوں کو حسد ہوتا ہی آپ جانتے ہو، کچھ عورتیں کہنے لگی نا لگ رہا حلیمہ کو مال ہاتھ آ گیا، حلیمہ بڑی موٹی ہو گئی، حلیمہ بڑی پیسے والی ہو گئی۔ آج کے دور میں بھی عورتوں کو کتنا حسد ہے، لیکن حسد کیا تھا کہ اس کے کپڑے دیکھے تو حسد،
اس کے کانوں میں سونے کی بالی دیکھی تو ہنسا, کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا تو ہنسا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مگر حضرت حلیمہ سے کہنے کے لیے آ گئی. 3-4 عورتیں اکٹھی ہو کر کے آ گئی اور کہنے لگی حلیمہ تمہیں تو بڑا مال ہاتھ آ گیا. بولی کیوں؟ تمہارے گھر کا چراغ تو رات بھر بند ہی نہیں ہوتا, مالداروں کے گھر کے بند ہو جاتے ہیں, تمہارے گھر کا نہیں. تو حلیمہ کہنے لگی جب سے میں مکے سے آئی ہوں اس دن سے میں نے ابھی تک چراغ جلایا ہی نہیں. ساری عورتیں کہنے لگی یہ کیسے ہو جائے گا, پھر رات کو آ کے دیکھ لیو. مگر عورت مانتی نہیں, جلدی مانتی نہیں. حضرت حلیمہ رات کو سو گئی. میرے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے, برابر میں حضرت حلیمہ کی دوسری بیٹی چھوٹی, مطلب بہت بڑی نہیں تھی, میرے نبی سے تو بڑی تھی, جن کا نام حضرت شیمہ تھا, وہ بھی لیٹی تھی. اور میرے نبی مسکرا رہے تھے, کبھی دانتوں سے, کبھی چہرے سے, کبھی پاؤں سے, کبھی ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی اور پورے گھر کو روشن کی ہوئی. پہلے دیواریں ہوتی تھی کچی, اتنی بڑی اور بڑی بڑی طاقیں ہوتی تھی. 3-4 عورتیں رات کو آخری سے آئی کہ دیکھا حلیمہ کے گھر چراغ جلے نہیں, اس کا جھوٹ پکڑیں گے. لیکن جیسے آئی تو دیکھا کوئی چراغ نہیں, کوئی ڈبی نہیں. سیدھی جب نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا, دانت شریف دیکھے, پورے گھر میں روشنی. کہنے لگی ان عورتوں نے اڑا دیا, حلیمہ کے گھر نورانی بچہ ہوا ہے, نورانی بچہ آیا ہے, چراغ نہیں جلتا بلکہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. بریلی کے امام بولے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک دن جب حلیمہ گئی تھی نا مکے کو بچے لینے, تو ایک بکری ایسی تھی بیچاری جس کا پیٹ پھول گیا تھا, منہ میں سے جھاگ, ایک طرف دھوپ میں پڑی تھی. یہ تھا کہ یہ آج مرے, کل مرے, شام کو مرے, صبح مرے, مر جائے گی. مگر میرے نبی جب آئے, گود میں حضرت حلیمہ تھے اور بکری کو دیکھنے پہنچ گئے. بکری کو دیکھنے پہنچی, نبی تھوڑے سے بلبلائے, ہلے, اور میرے نبی نے اپنا پاؤں بکری کے پیٹ میں رکھ دیا. چھوٹے سے بچے, خدا کی قسم پیٹ پہ رکھا گیا. حلیمہ کی جتنی بکریاں تھیں ساری بکریاں ایک طرف, اور خوبصورتی میں یہ بکری ایک طرف, ساری بیماری ختم. ایک عورت آئی, آ کر کے کہنے لگی حلیمہ جب سے میں بچہ لے کر کے آئی ہوں پریشان, تم لے کر کے آئی ہو, تمہارا کیا حال ہے؟ یہ تو رات بھر چپتا ہی نہیں, روتے ہی رہتا ہے, ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے, ٹیں ٹیں. بعد عورتیں بہت پریشان رہتی نا, رات بھر بچے کاؤں کاؤں کرتے, چپتے ہی نہیں. اگر یہ مدرسے میں پڑھتی ہوتی تو انہیں ایسی صورت معلوم ہوتی کہ 8 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کے پھونکو, روتا ہوا بچہ چپ جاتا. مگر اسے کیا پتا, یہ تو پڑھی نہیں, اسے کیا پتا. پہلے کی مائیں پوری مائیں تھی, پوری مائیں دھوپ میں لٹا کے تیل میں لہسن چلا کے بچوں کے مالش کرتی تھی چھوٹے بزرگوں سے, اور ماں رات بھر انہیں کبھی دودھ پلاتی تھی, کبھی کچھ, کبھی رسوئی میں سلا. اور اب تو ڈبل بیڈ پہ پڑھیے, کولر چل گیا شان شان, اور بچہ رو رہا ٹائیں ٹائیں. روتے روتے جب آدھی رات گزر گئی تو یہ دودھ لینے نہیں گئی, دودھ تکیے کے نیچے سے نکالا موبائل اور لگا موٹو پتلو اور رکھ دیا لیتے. اب رو کے دکھائیے تیرا باپ بھی اگر رو جائے تو. اب یہ ماں, پہلے کی ماں اگر ہوتی یا مدرسے میں پڑھنے والی ہوتی تو اسے معلوم ہوتا. مدرسے میں پڑھنے سے فائدہ میں بتا رہا ہوں, ایک تو یہ ہے اس کا چال و چلن اچھا ہوتا ہے, رہن سہن اچھا ہوتا ہے. تمہارے گھر میں اگر بچی جائے گی, جہیز لائی یا نہ لائے, اپاچے لائے یا نہ لائے, بلٹ لائے یا نہ لائے, 4 پہیوں کی لائے یا نہ لائے, مگر سیدہ فاطمہ کا ماحول لے کے آئے گی, کلچر لے کر کے آئے گی. اگر وہ کھائے گی تو کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, پینے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, چلنے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا. یہ بیٹی جب کسی کی دلہن بن کے جائے گی, اگر اس کی ساس کو کینسر
کینسر ہو جائے، اس کے سسر کو کینسر ہو جائے، اس کے خاندان میں کسی کو کینسر ہو جائے، ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے لوگ روتے ہو، مگر یہ عالمہ اگر یہ پڑھنے والی ہے تو اس کا ذہن قرآن پہ جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا یقین ہوگا، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ دوا ڈھونڈے گی، یہ دوا تلاشے گی، قرآن میں کوئی آیت تو ہوگی جو کینسر کے لیے ہو، کوئی آیت تو ایسی ہوگی جس سے کینسر ٹھیک ہو جائے گا، ہاں ڈھونڈے گی تو قرآن کی آیت اس کے سامنے آ جائے گی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2200 مرتبہ 3 سے 4 مہینے اگر پڑھ کے دم کر دے انشاءاللہ کینسر ختم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہاں ملے گا؟ بمبئی کے کلچر ماحول میں نہیں، سیدہ فاطمہ کی زندگی مدینے کے پاکیزہ ماحول میں اگر کرو تو، ورنہ کہاں؟ اب وہ بچہ لے کر گئی، بولی یہ تو رات بھر ٹے ٹے کرتا ہے، میرے نبی کو حلیمہ لے کر کہا میرا بچہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا، بچہ کل بلا آنکھا کل بلا، اس کے بھی سینے پہ پاؤں رکھ دیا نبی نے، رکھا وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا، پورے گاؤں میں اڑ گئی حلیمہ کے نورانی بچہ، برکت والا بچہ۔ اب تو مریضوں کی لائن لگ گئی، بڈھے ٹھٹوں کی لائن لگ گئی، اڑیوں بڑیوں کی لائن لگ گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، آ گئی لائن لگ گئی مریضوں کی۔ مگر میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ نے کیا کیا سنو، جب ساری عورتیں ہو گئی اکٹھی، ایک کنڈا لائی بڑا سا، اس میں میرے نبی کے پاؤں دھلوا دی، اور دھلوانے کے بعد وہ پانی سب میں تقسیم کر دیا، جاؤ بانٹ لو شفا ملے گی۔ جس نے پیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ تم نے یہ جو میلاد شریف پڑھوایا، تم نے یہ جو ذکر رسول کے لیے محفل سجائی، تم جانتے ہو کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ تو میں نے ہنسی میں کمیٹی والوں کو اس پہ کہ انہوں نے 1-1 روپیہ 10-10 روپے 100-100 روپے خرچ کر اتنی محنت کی ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں، بہن کی شادی نہیں، صرف نبی کی محبت میں کیا ہے۔ بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اگر یہ ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا نا تو ہم سب کا بیڑا پار۔